اب یہاں اس میں ایک روایت ہے، میں آپ کو یہاں سے بیان کرتا ہوں. یہ کتابیں یہی لاہور سے چھپی ہے، صحیح ہے، 12 جلدیں 14 جلدیں، بلکہ ہر معصوم سے پوچھے گئے سوال و جواب. ٹھیک ہے، اس میں روایتیں جناب سیدہ سے بہت دلچسپ روایتیں ہیں، اور دیگر بہار میں بھی ہیں، میں نے دیکھی تو اس میں بھی مجھے ملی. اس میں ایک روایت ہے کہ جس میں جناب سیدہ نے پوچھا کہ آپ، اچھا یہ سوالات جو ہے نا جو پوچھے گئے، یہ سوالات اردو میں نہیں ہوتے، یعنی کیفا اصبحت، آپ نے صبح کیسے کی. یہ ہر تقریباً معصوموں سے، چوتھے امام سے بھی ہے، پانچویں امام سے شاید ہے، چوتھے امام سے تو کنفرم ہے، اور دیگر معصومین سے، پیغمبر سے بھی شاید ہے، امیر المومنین سے بھی ہے. اردو کے اندر اس کو پڑھیں گے، آپ نے صبح کا آغاز کیسے کیا. اور خطابت میں ایک چیز یاد رکھیے گا، جیسا اس میں لکھا ویسا نہیں پڑھنا، یہ بھی اصول یاد رکھیے گا. بہت ساری چیزیں آپ اپنے ماحول سے اس چیز کو مفہوم دیکھیں، الفاظ چینج کرنے سے اگر مفہوم چینج ہو جائے تو مشکل ہے. روایت کا مفہوم وہی ہے تو مشکل نہیں ہے. جو کتاب میں لکھا ہے مفہوم آپ نے کہاں سے کیا. الفاظ ہو سکتا ہے اردو کے اعتبار سے چینج ہو جائے، یا الفاظ کچھ آپ الفاظ کچھ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں اس میں ایک روایت ہے، جناب سیدہ سے پوچھا آپ نے صبح کیسے کی، لیکن اس کو کہیں گے آپ نے صبح کا آغاز کیسے کیا. اب جناب سیدہ نے کیا کہا، نمبر 1 سوال، نمبر 1 دنیا سے بیزار ہوں، بیزاری، دنیا سے بیزار ہوں. 2 ایک منٹ، جی اس میں ہے، ہاں تمہارے مردوں سے مجھے نفرت. اب اس کا ترجمہ دیکھنا پڑے، تمہارے مردوں سے نفرت، جن یہ 5 باتیں کہی ہیں اس روایت میں کہ دنیا سے بیزار ہوں، میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں، بیزار ہوں. ٹھیک ہے، تمہارے مردوں سے نفرت ہے، اور ان کو اس میں جملہ جو لکھا ہے کہ تمہارے نفسوں کو آزمایا، ان کو سب جملہ صحیح نہیں ہے اردو میں، کسی سے پوچھا ان کا، اس کو اب یوں پڑھیں کہ تمہارے مردوں کو آزمایا جو آزمائش سے پورے نہ اترے، یوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے میں سخت تکلیف میں ہوں. پھر کہا کہ میں نبی کی وفات کے صدمے میں ہوں. آخر میں کہا کہ وسیع پر جو حضرت علیہ السلام وسیع پر ظلم کا غم برداشت کر رہی ہوں. اب یہ فرض کریں کہ روایت آپ کو پڑھنی ہے. اب دیکھیں روایت اچھی لگی مجھے، اس کو کیسے پڑھیں گے اور کس کو پھیلائیں گے کیسے سوال ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. اب آپ نے شروع میں خطبہ پڑھا، جناب سیدہ کے اوپر گفتگو، مقدمہ اگر آپ نے پڑھ لیا. اب آپ اس بات کو کون سا جملہ آپ کو معلوم ہے اس میں سے، اس میں البتہ ویسے تو خطیب میں ہو تو سب کو تھوڑا تھوڑا پھیلا لے گا، لیکن کون سا جملہ جس سے آپ بہت تھوڑا وسعت پہ جا سکتے ہیں. جی ہاں مسئلہ اس کو کیسے امین. ٹھیک ہے، اور جناب سیدہ کیا مربوط ہے، وہ تو امیر مومن پہ آ گیا نا، جناب سیدہ سے مربوط ہونا چاہیے. ہے کیسے؟ ٹھیک ہے، یہاں سے لکھ دیتے ہیں میں سخت تکلیف میں کون سی تکلیف ہے، مثلا تکلیفیں دی. سوال چلیں اس میں بھی آپ کو میٹر تلاش کرنا پڑے گا، اس سے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. میں وہی نہیں، میں وسیع یعنی حضرت علی، یا حضرت علی وسیع یعنی وہی پر ظلم، یعنی حضرت علی پہ جو ظلم ہوا اس وسیع یعنی حضرت علی پہ جو ظلم ہوا اس کو میں
یہ بھی اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. یہ بھی تھوڑا سا اب بات میں جو ہوا وسیع ہم کو بتا، پھر خود امامت کے لیے چاہیے، دربار میں گئی مثال کے طور پر، یا لوگوں کے دروازے میں جو گئی ہے نا، دربار میں تو الگ وظف کیا تھا، لیکن لوگ. اب میں آپ بتاؤں سب سے زیادہ جو موضوع ہے نا جو آپ کو پھیلا سکتے ہیں، وہ سب سے پہلا جملہ ہے. ہاں وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں آپ دیکھیں اس میں آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی. اسٹڈی کیا کرنی پڑے گی؟ اسباب بیزاری، اسباب بیزاری دنیا سے کیا ہے. لیکن جناب سیدہ کا ذکر آنا چاہیے. اہم یہ ہے کیونکہ موضوع کیا ہے. اب میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں جو میں چاہ رہا تھا، ابھی تک کسی نے وہ روایت نہیں بتائی. وہ کیا روایت ہے؟ آپ کہیں کہ جناب سیدہ نے کہا کہ مجھے دنیا سے بیزاری ہے، اور اسی جناب سلام اللہ علیہ جناب سیدہ نے اسی دنیا سے کیا کہا؟ دنیا میں مجھے تین چیزیں پسند ہیں. وہ سیدہ جو دنیا سے بیزار ہے کہہ رہے تین چیزیں مجھے دنیا میں پسند ہے. کون سی تین چیزیں؟ زیارت چہرے رسول خدا، اور تلاوت قرآن، اور تیسرا کیا ہے؟ انفاق. اب آ جائیے. اب یہ تین موضوع ایسے ہیں جس سے مجلس آپ کی بہت آگے بڑھے گی، اور جناب سیدہ پہ رہے گی موضوع. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ اس موضوع میں جناب سیدہ پہ رہے گی. کیسے؟ اب آپ چہرے رسول خدا پہ جناب یہاں سے فضائل کا نقطہ بھی آپ فضائل پہ بھی جا سکتے ہیں. کیا آپ کہیں گے سیدہ کی نگاہ میں پس سیدہ نے پسند کس چیز کو کیا کہ چہرے رسول خدا کو دیکھنا پسند کیا، اور پیغمبر نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اب جو چہرے کی روایت ہے نا وہ آپ جمع کر کے یہاں پڑھیں، جو چہرے سے مربوط روایتیں، چہرے کی زیارت کرنا، چہرے کے مطلب جو بھی روایتیں ملتی ہیں، بہت سی روایتیں. اب ایک بچہ تھا پیغمبر مطلب تاریخ میں دیکھا، بچہ تھا مسلمان نہیں تھا، پیغمبر کی زیارت کے لیے آتا تھا، اور جب وہ بیمار ہوا پیغمبر اس کی عیادت کے لیے گئے. مثال دے رہا ہوں، آخر میں ایک نقطہ بہت مہم ہے اس میں کہ جب وہ بیمار ہوا پیغمبر گئے، جو مر گیا آخر میں کلمہ پڑا، اور جب وہ مر گیا تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا تدفین کے بعد کہ اللہ نے آج میرے توسط پہ ایک جہنمی کو جنت میں بھیجا. تو پتہ چلا چہرے رسول خدا انسان کو جنت سے جنت میں پہنچا دیتا ہے. اب بیوی کا قول سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ بیوی کے قول کو سمجھانے کے لیے وہ واقعات پڑھیں گے جو چہرے رسول خدا سے مربوط ہے، جو چہرے زیارت امیر مووی سے مربوط ہے. مثلا اب یہاں پہ دو روایتیں بھی اگر آپ نے چہرے کی پڑھی کافی ہے. ایک اچھا اب آپ تلاوت قرآن، کتنا مہم مسئلہ ہے. اب تلاوت قرآن کی فضیلت، تلاوت قرآن کے اوپر تھوڑی سی بحث، ٹھیک ہے نا. اب اس کے اوپر پڑھیں، اور یہ جو موضوع آخری والا اس پہ تو آپ پورا خمسہ پڑھ سکتے ہیں. آگا ہے سورہ دہر تو ایک ہے. اب آئیے یہاں پر، اب میں آپ کو ایک اور چیز جو اصل موضوع، اب دیکھیں موضوع کیسا بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا. اب یہاں پر آپ کو ایک اور کام کرنا ہے. اب یہ آپ کی مرضی کہ ایک مجلس میں پڑھیں. اب آپ کو ایک پڑھنی ہے تو آپ اس میں سے چوائس کریں گے آپ کو کتنا پڑھنا ہے. دو پڑھنی ہے تو پھر آپ کو چوائس کرنا ہے کہ آج ایک مجلس میں اتنا پڑھنا ہے، سیکنڈ مجلس میں مجھے اتنا پڑھنا ہے، تیسری مجلس پڑھنی ہے تو مجھے یہ پڑھنا ہے. یہ تو آپ کے اوپر بھی چوائس ہو جائے گا کہ آپ کو تیاری ہے. اب آئیے یہاں پر میں اس کو مٹا دوں کیونکہ وہاں سے مجھے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ انفاق پہ بحث کرنی ہے اب زیادہ. اس کو مٹا رہا ہوں میں کیونکہ باقی یہ اچھا. اب وہ روایت 5 روایتیں ٹھیک ہے، یہ 5 جملے اب آپ کو پڑھنے ایک روایت میں، اب آرام سے ایک مجلس بن سکتی ہے اس میں. تو اب میرا خیال ہے یعنی میں سوال اسے پوچھوں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات مجلس کیسے وسعت پیدا کرے گی مجلس میں ایک روایت سے. ٹھیک ہے. اب آئیے انفاق پہ. انفاق کی 10 شرائط ہیں. تفسیر نمونہ جلد نمبر 13 سورہ ہے سورہ حدید آیت نمبر 9 یا 7 یا 9 جہاں پر انفاق کی بحث کی گئی ہے. بہت تفصیل سے انہوں نے انفاق کی بحث کیا بغل مولانا کے کہ پورے قرآن کے اندر جتنا انفاق کے متعلق آ گئے انہوں نے وہاں لا کے سب کو جمع کر دیا. 10 شرطیں. مثال کے طور پہ پہلی شرط اخلاص. میں ساری نہیں لکھ رہا،
इखलास। 2 जतलाओ मत, पसंदीदा चीज दो, जरूरतमंद को दो। फिर उसके बाद क्या उसमें 10 ये तो 3-4 शराइत, ठीक है, 3-4। अब इस तरह की 10 शराइत पर आप बयान करें, ये खुद एक मौजू बन गया इंफाक का। अब आपने एंड में क्या करना है? एंड में काम करना है कि इन 10 शराइत को जनाब सैयदा पे ताकि तत्बीक करनी है। ये कमाल है आपका खतीब का, ये कमाल है। हलाल से दो, एक आगे हलाल से दो, सही है। 5 और शर्तें वहां से आप कॉपी कर लीजिएगा, मैंने हवाला आपको बता दिया। अब आपने अब जनाब सैयदा इंफाक, अब जनाब सैयदा के इंफाक के वाकयात कौन कौन से वाकयात हैं? हार, ताम, और क्या है? लिबास, और क्या है? हार आ गया, ताम आ गया, खाना यतीम मोहम्मद मिस्किन को तो सूरह दहर वाली आयत आगे ताम दिया 3 दिन। अच्छा, उसके अंदर भी उस बात को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं वहां से। मन्नत, वहां मन्नत मानी गई थी ना। अब आप यहां से मन्नत के शरई मसले बयान करें मौजू को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप जब यहां पे पहुंचे तो ये भी बयान कर सकते हैं। फिर ताम से एक और ताम पे जाएं, ताम से कहा अब आप इसको फजील क्या जनाबे, जब अहले बैत जब ताम देते हैं तो अल्लाह ने सूरह दहर नाजिल किया। अब आपके यहां पे मैं एक और ताम का जिक्र करना चाहता हूं। वो कौन सा वाकया ताम का? अब यहां से एक वाकया खाने का, कौन सा वाकया आएगा? है नहीं, जनाब ज़हरा मौजूद है? नहीं, जनाब ज़हरा हो, जनाब वैसे नहीं। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने मिकदाद को 1 दीनार दिया था, मिकदाद दिया, तो वहां पे क्या हुआ था? नहीं, बीवी का नहीं था। मसला ये था, वहां अगर था बीवी का जिक्र है वहां पर, क्योंकि घराना अहले बैत का, इसलिए इस वाकये को पढ़ सकते हैं आप कि देखिए ये वो घराना है कि अगर फकीरों को खाना दे तो आसमान से ताम नाजिल होता है। आइए मैं आपको तारीख में एक और वाकया सुनाऊं जहां आसमान से खाना आया, यानी आप ताम से ताम को ले जाएंगे। क्या अमीर मोमिनीन का वाकया वो भी जनाब ज़हरा की सीरत में, ये पैगंबर जनाब ज़हरा की सीरत में लिखा है, यानी बिहार ने भी लिखा है। तो वो अमीर मोमिनीन एक घर में खाने को कुछ नहीं था। अच्छा, अब यहां से जनाब ज़हरा को कैसे आप जोड़ेंगे? सवाल है कि यहां से कैसे जोड़ेंगे? आप कहेंगे 3 दिन घर में खाना नहीं था। जब अमीर ने पूछा तो क्या कहा जनाब सैयदा ने? क्या कहा कि 3 दिन से घर में कुछ नहीं। पता चला बीवी कैसी होनी चाहिए, शौहर से शिकायत ना कर। यहां से जनाब सैयदा पर आ गए, जहां आपने मरबूत रखा है जनाब सैयदा को। अब आपको क्योंकि आप मरबूत रखेंगे कि देखिए अब ऐसी सौजान कर सकते हैं, चाहे तो बयान करें, नहीं तो अब डिपेंड करता है आपकी मजलिस कितनी है। देखिए ये आपको खुद देखना है, 1 मजलिस है तो कितना पढ़ना है, 2 मजलिस है तो कितना पढ़ना। अब आप देखिए मजलिस, वो 1 मजलिस चल रही है हमारी भी। अब मौजू वहां से कहां गया? अब यहां से एक मन्नत का मौजू आ गया। अब आप यहां पे ये तबलीग भी करें। कितने लोग हैं जो रोजी की मन्नत मानते हैं अपनी मुश्किल हालात में? मिसाल दे, मतलब नौकरी सही नहीं है, बहुत सी मसाइल हैं, नौकरी तरक्की नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, मसाइल जो माशरे में। आप सवाल करें मेंबर से कि कितने लोग हैं जो जनाब सैयदा की सीरत पे अमल करके ये मन्नत मानते हैं कि ये काम हो गया तो मैं अब यहां पे मन्नत कैसे मानते हैं, उसका शरई तरीका भी बयान करते हैं। अक्सर लोग मन्नत गलत मानते हैं, ये भी मैं बता दूं। मन्नत का शरई मसला बयान करें, फिर मन्नत होता है कि देखिए रोजे की मन्नत माने। आप देखिए रोजे की मन्नत माने का मतलब है सैयदा की अहले बैत की सीरत पे अमल करना, सैयदा की सीरत पे अमल करना। आप थोड़ा सा यहां पे जोड़ भी करें कि भाई आपके पास पैगंबर ने आपको अहले बैत दिए, कुरान दिया, आप जाते बाबा के पास कि बाबा मेरा मसला हल कर दो, 5,000 10,000 देते हैं, बाबा का मसला हल हो जाता है, आपका मसला हल नहीं, इसलिए कि आपने जरा अहले बैत को छोड़ा है, अहले बैत को छोड़ दिया। तो थोड़ा सा यहां पर माशरे के जो प्रैक्टिकली माशरा है उसको भी आप टच करेंगे। फिर यहां अब देखिए ना ताम से ताम आ गया। अब यहां पे अमीर मम्मी का वाकया कि वहां पे ये था कि 1 दीनार दिया, खुदा ने आसमान से खाना नाज़िल किया। अब देखिए ना ताम के, फिर आ जाए, अब आ जाए ताम। अब जनाब ज़हरा की सीरत ने इंफाक, शादी का जो लिबास दिया, इसको बयान करें, इसका पूरी दास्तान पीछे वाकया इंफाक के जब आपने आपने इंफाक की 10 शराइत बयान कर दी। अब आपने कहा कि कौन है वो शख्सियत, कौन है जो इन 10 शराइत पे उतरता है?
ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بھی اترے، آپ نے حلال مال سے دیا، ہو سکتا ہے آپ جتلا دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اخلاص نہیں ہو، امکان تو ہے. مثال دے رہے ہیں، آپ 10 شرائط کی بات کریں گے، اس 10 شرائط پہ فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور ثابت کریں گے کہ جناب سیدہ نے جو ہار دیا، تام دیا، لباس دیا، اور دیکھیں اور واقعہ جناب سیدہ کی جو ہے یہ مثال آئے گا کہ سیدہ آپ نے تو لوگوں کے پیٹ بھرے، قیامت میں آپ کو حسین یہی بھوکا حسین تھا. یہ رفت مصاب آ گیا. اور آپ بیوی کے اپنے مصاب بھی آ سکتے ہیں، قربان کر دیا. ہاں بالکل. اب یہ دیکھیں آپ ذہن کام کرنا شروع ہو نا، یہ چیز ہوتی ہے، یہ آتا ہے، یہ اوپر سے اب دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں عطا ہے. جب یہ عطا ہوتی ہے نا تو پھر آپ جب ساری چیزیں لے کے بیٹھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا دیکھیں کیا نگاہ تھا، کیا نگاہ ہے. جی ہاں، کیا ضروری ہے؟ بغیر مطالعے کے کچھ نہیں ہو سکتا، بغیر سے منہ کالا ہو سکتا ہے. پانی منگا لیں. معذرت آگا صاحب، آپ 5 منٹ ذرا ریسٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ یہاں تک ہم نے اپنی بات پہنچائی اور آپ کے سامنے ایک روایت کو ہم نے لکھا، 5 جملے جناب زہرا کے. اس سے آپ دیکھیں بات کہاں انفاق پہ بھی ہم آ گئے، ٹھیک ہے؟ انفاق کے بعد ہم نے جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاق کی، تو میں نے 3 واقعات پڑھے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ان واقعات کو جب پڑھیں گے اس کے پڑھنے کا بھی انداز آپ کو آنا چاہیے. اب جیسے ہار والا جو واقعہ ہے، یہ ہار والا واقعہ، وہ کون سنائے گا؟ جلدی جلدی کو بتا سکتے کیا ہے؟ جناب صاحب اپنا ہار دیا تھا نا جی، ہے؟ اب تو آغا صاحب سارے خطیب ہیں، آپ نے کہا خطیب ہے، خطیب تو جواب ہی نہیں دے رہے. جی ہار والا واقعہ تو مشہور واقعہ ہے. اس واقعہ ہے کہ اس میں ایک نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، بہت اچھا نقطہ، اس لیے آپ کو خطیبوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، شاید ان کے علم میں اضافہ ہو جائے. جی جناب زینا نے ہار دیا تھا تو ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ اینڈ ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع یہاں سے ہے نہیں، وہ دوسرا ہے. ہاں کوئی آپ میں سے کوئی بیان کرے، مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، آگے. نہیں 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 نہیں، ایک منٹ ہے. ہاں ایسے گھر کا بتاتا ہوں کہ ہاں پوری ہوگی. پھر وہ کہاں آیا؟ جناب سیدہ کے گھر آیا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوا؟ جناب سیدہ سوال کیا تو جناب سیدہ کو کیا دیا؟ پہلے سوال یہ ہے، نقطہ یہاں پر اصل مہم ہے. اس کو کیا دیا؟ نہیں سوال نہیں پوچھا. ہمارا سوال تیری حاجت کیا ہے، مطلب یہ پوچھا کہ میں بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں. تو جناب سیدہ نے اسے فرسٹ ٹائم کیا دیا، جو کافی کتابوں میں ہے یہ جملہ، اس سے وہ کھال دی جس پہ حسن حسین سویا کرتے تھے. تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس کا کیا کروں گا، مجھے تو کھانا چاہیے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ بہت مہم ہے، یعنی یہاں پہ ایک نقطہ کیا ہے؟ معرفت فاطمہ. یعنی اس سے فقیر جب اس نے کہا میں اس کا کیا کروں گا، تو اب یہاں پہ فضائل پہ آپ نقطہ پڑھ سکتے ہیں. اسے یہ نہیں معلوم کہ اسے جو چیز ملے وہ تخت سلیمان سے افضل ہے، یہ نقطہ ہے. اب اس کو پڑھیں، اسے اس بات کی معرفت ہی نہیں، اسے دیا کیا جا رہا تھا. پتہ چلا کہ در فاطمہ پہ آنے کے ساتھ ساتھ معرفت بھی چاہیے، یعنی یہاں سے معرفت فاطمہ پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں. یہ نقطہ مہم تو بتانا ہے، اس لیے میں اس واقعے کو آپ کے سامنے کہ معرفت فاطمہ. پھر جناب زہرا نے ہار دیا اور وہ پھر وہاں آیا اور پھر مقداد نے خریدا اور اس کے بعد تمام چیزیں جو آپ لوگ نے. تو واقعے کو جب آپ پڑھیں، ابھی میں نے کہا نا وقت نہیں ہے، ورنہ میں نے بتایا نا کہ ایک واقعہ پڑھنے کے بعد اس میں سے نکات کیسے نکالتے ہیں یہ بہت مہم ہے، اور کیا کیا اس میں سے نکل کے سامنے آتا ہے، یہ ایک طریقے میں. اسی طرح اس واقعے کو پڑھیں، اس میں دیکھیں. تو اب خیر ہم پہنچے انفاق میں. اب انفاق سے ایک روایت اور بھی آتی ہے، اور اس روایت پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. وہ کیا روایت ہے؟ اور اب جو میں روایت بیان کر رہا ہوں اس کو آپ دیکھیں، اس کو ہم کتنا پھیلا سکتے ہیں مزید. انفاق کی روایت یہ انفاق سے جب آپ یہ سب پڑھ لیں، سب جناب زہرا سے مربوط چیزیں. اب آپ یہاں سے انفاق کہ اگر انفاق کا مطلب کیا ہے؟ انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا.
مطلب اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. اب کسی کے پاس نہیں ہو, شوہر غریب ہو, نہیں ہے اس کے پاس. اب یہاں سے ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جس شخص میں 3 خصوصیت ہوگی, جس عورت میں, وہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ قبر سے اٹھائی جائے گی. 3 خصوصیت اس خاتون میں ہونی ہے. 3 خصوصیت کون سی ہیں؟ ہاں کون سی ہیں؟ شوہر کی غربت پر تحمل, برداشت. دوسری کیا ہے؟ شوہر کی بد اخلاقی پر تحمل یعنی برداشت. تیسرا ہے حجاب. تیسرا کیا ہے؟ حجاب. اب یہ 3 موضوع ہو گئے. اب آئیے, انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ نے پوری تقریر انفاق پہ کر دی, 10 شرائط بیان کر دی, جناب دار انفاق بیان. اب آپ کو ایک دن اور مجلس پڑھنی ہے, تو اب آپ کہ میں اب دوسرے دعوے سے آج بیان کروں گا. وہ کیا کہ یہ تو تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اگر کسی کے پاس نہ ہو تو اس کے لیے, اگر کسی شوہر کے پاس نہیں ہے تو اس میں عورت کو کتنا تحمل کرنا ہے, اس کی کیا فضیلت بنے گی. یہ جناب پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ, اگر میری بیٹی کو ساتھ جو محشور ہوگا, یہ کتاب روایت آپ کو ملے گی حدیث الشام میں, اردو میں کتاب ہے, حدیث سے ترجمہ ہے. ویسے عربی میں ہے, پھر فارسی میں ہے نسایا, اور عربی میں ہے موعظۃ العددیہ کے نام سے, اگر مشکی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, عربی ہے, فارسی اور اردو ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ مل جائے گی. اب آ جائیے شوہر کی غربت پہ تحمل. خود یہ معاشرے کا کیسا مسئلہ ہے؟ معاشرے کا مسئلہ ہے, اس پہ آپ آرام سے بول سکتے ہیں. پھر آئیے شوہر کی بد اخلاقی پہ تحمل, یہ بھی معاشرے کا مسئلہ ہے. عورت کی ذمہ عورت مطلب اگر شوہر بد اخلاقی, اچھا آپ یہاں پر واقعات پیش کریں. مثال یہاں پہ خود جناب سیدہ کا واقعہ بھی پیش کر سکتے ہیں. شوہر امیر المومنین کو گھر میں کھانے کو نہیں تھا, کبھی شکایت نہیں کی. جناب سیدہ کے واقعات پڑھ کر کتنے ایسے دفعہ جناب سیدہ نے عابدین نے سوال کیا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا, تو اب بنت رسول آپ نے مجھے کیوں نہیں کہا. تو شوہر کی غربت سے تعامل سیدہ نے کس طرح کیا. پھر معاشرے میں آ جائیں, یعنی آپ اپنی بیس جناب سیدہ کو بنائیں. ہے دونوں میں آئے گا, دوسرا والا نہیں آئے گا. شوہر کی بد اخلاق بھی نہیں آئے گا, امیر مومنین بد اخلاق نہیں تھے نا, نہیں, معاشرے کے پر آئے گا. وہ معاشرے پر آئے گا, یعنی معاشرے کی ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں جناب سیدہ پہ تو بات کر رہے ہیں, لیکن اب دوسرا پوائنٹ میں آئے گا, اب آ جائے گا معاشرتی زندگی پر. اس روایت کو ہم ادھر نہیں لے جا سکتے, یا یوں کر سکتے ہیں کہ ایک وہ زندگی ہے کہ شوہر کتنا با اخلاق کمال پر ہے, تو یہ جو مومن ہے اس کو علی کا کردار دیکھنا ہے, بد اخلاقی نہیں کرنی. اس کو آپ یوں لا کے فٹ کر سکتے ہیں. رب دینا نا مجلس میں کہ شوہر کی کیا ذمہ داری ہے, کردار علی کو دیکھے. جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا نکاح میں کہ اس خاتون کو جو ہے وہ جناب سیدہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق فرما, اور مرد کو حضرت علی پر. جو ہم دعا کرتے ہیں نکاح کے اندر دعا ہوتی ہے نا, تو اب دیکھیں یہاں پر مومن کی کیا ذمہ داری ہے, کس کو مانتا ہے؟ امیر المومنین کو. علی کا اخلاق کیا ہے, علی کا کردار کیا؟ اب اپنا اخلاق دیکھے, اپنا کردار دیکھے. اگر خدا نخواستہ وہ بد اخلاقی کر رہا ہے تو پھر سامنے بیوی کا اخلاق کیا ہونا چاہیے, بیوی کا تحمل کیا ہونا چاہیے. اگر وہ تحمل کرتی ہے, کیونکہ صاحب یہاں پہ کیونکہ اس کے تحمل سے کیوں کہا گیا, خلا نہ لے مثلا یہاں پہ یہ مراد ہے کہ وہ تحمل کرے. اس کو اگر شریعت کہہ دیتی کہ بھائی اب تم اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ تم مثلا طلاق لے لو, خلا لے لو, تو وہ نہیں لے رہی خلا. وہ کہتے میں نہیں لیتی, میں اس کے ساتھ تعامل کروں گی, میں روزہ قیام فاطمہ کے ساتھ میں جتنا بد اخلاق ہے ہونے دو, مسئلہ نہیں, میں تعامل کرتی ہوں. بس ساری زندگی تعامل کرے. اگر وہ تعامل کرتی ہے تو وہ نہ, اگر تعامل نہ کرے تو الگ مسئلہ آ جائے گا. بس سمجھ میں یہ کہ وہ اس پہ تحمل برداشت. غربت بھی ایسے ہی ہے. غربت نے کہا میں نہیں رہتی, مجھے مذہب نہیں رہتی میں ساتھ. اگر برداشت کرے ٹھیک ہے, انسان زندگی حالات بدلتے رہتے ہیں, 1 سال 2 سال 5 سال, تو تحمل کریں تو کیا ارج و ثواب, کیا نتیجہ ملے گا. اگر کرے تو کیا یعنی کہنا مقصد ہے کہ آپ کا موضوع ایک ہی موضوع ہے, آپ اس موضوع کو اپنے موضوع کو کس طرح مجلس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک موضوع بہت اہم موضوع آ رہا ہے. وہ موضوع کیا ہے؟ حجاب کا. اب اس کے لیے میں اس کو مٹا رہا ہوں کیونکہ مجھے وہاں سے دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. پھر دیکھیے گا حجاب میں ہم کوشش کرتے ہیں, دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. آپ لوگوں کی بھی رائے چاہیے ہوگی اس میں. ٹھیک ہے, اس کو میں مٹا دیتا ہوں.
وہ بھی وہ الگ دیکھیں، وہ آپ دوسرے مرحلے میں آ گئے. پہلا مرحلہ تحمل کرنے کا، اگر اس میں وہ ہیلپ کر کے آگے کمائے تو اچھی بات ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب وہ تحمل اس غربت پہ تحمل پھر نہیں ہوا. تحمل کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اسی مشکلات میں رہے، مشکلات کیونکہ مشکلات میں ثواب زیادہ ہے نا، سہولت میں ثواب کم ہے. آپ دیکھیں ہر جگہ میں مشکلات جاؤ گے ثواب زیادہ ملے گا. اگر انسان ایفرٹس کرے اچھی بات ہے، ممکن ہے وہ ثواب شاید نہ ملے پھر، کیونکہ اس نے خود محنت کر دی، اس مشکل کو دور تو کر دیا، اس کا ثواب ملے گا، ویسے اس کا شوہر کے ساتھ ہاتھ بٹانا، لیکن اس پہ بھی نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں. اس کے نقصانات اپنے مقام پر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے کیسے جاتے ہیں. بیوی زیادہ کما رہی ہے، اس نے ایفرٹس کی، پڑھی لکھی زیادہ ہے، شوہر کما رہا 50,000، اس کو نوکری مل گئی 1.5 لاکھ کی، پھر کیا ہوا؟ جھگڑے ہوں گے زیادہ. یہ بھی ہوگا بھائی. اب پھر کیا ہوتا ہے انسان کے اندر، جیسے مرد کے اندر آنا ہے، پھر وہ بیوی میں آنا آ جاتی ہے کہ تم کیا کماتے ہو، تمہارے تھوڑی گھر چلتا ہے، گھر میرے پیسوں سے چلتا ہے. یہاں پہ جھگڑا، فساد شروع. یہ بھی ہے کہ اس لیے بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ منع کیا گیا کہ عورت کام نہ کرے، لیکن اب تو دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ بغیر عورت کے کام کے باہر، یورپ کے اندر، پاکستان کے اندر بھی ہر جگہ ایسا ہے کہ بغیر کام کے 2 میاں بھی کام کریں تو گھر کے خرچے چلتے ہیں. اس لیے کہ اگر تنخواہ اچھی نہیں ہے تو اس کو پڑھی لکھی ہے تو اس کو جاب کرنا پڑے. کرتی ہے جاب، پڑھی آج لڑکیاں پڑھ لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ بعد میں وہ کہتی ہیں، اور آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑھی لکھنے کے بعد وہ شرط بھی لگاتے ہیں کہ شوہر جو ہم کو یا ساس جو ہم کو روکے گی نوکری کرنے سے. اس لیے ہمارے ابا نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، MBA کرایا، یہ جو بھی پڑھایا، اس لیے نہیں پڑھا کہ کھانا دے گا، دال چاول بنانے تھے، بریانی بنائی تھی، کیا تو 4 سال پڑھنے کی، 5 سال پڑھنے کی، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو بہت ساری چیزیں ہیں آج کل معاشرے میں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو سیٹنگ کیسے کرنی ہے، یہ سب سے مہم ہے کہ اس کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے. یہ کمال ہے. اگر وہ اس پہ سروائیو کر جائے اپنی پڑھائی کے ساتھ، جاب کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، اس کو کمال تک پہنچا دے، یہ اس کی زندگی بہترین زندگی ہے کہ اس میں فساد نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. جتنا بھی کمائے اپنے پر تحمل کرے، کبھی یہ نہ کہ تم کتنا کماتا ہو میں کتنا کماتا ہوں. یہ جس دن آیا اس دن جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو لہذا افرٹس کرے اچھی بات ہے، لیکن افرٹس کے اندر جا کے آگے جا کے مسائل بھی پھر آ جاتے ہیں. اس لیے بہت سے لوگ ایران کے اندر ایک تھے آیت اللہ بھی آغا اصفہانی تھا، میں صرف یہ کوٹ کر رہا ہوں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے عورتیں باہر نکلے، اصلا پسند ہی نہیں کرتے تھے. وہ خود کہتے تھے کہ آج اتنا مطلب بولا کنبھ پرانا اور 50 سال والا کنبھ بولا ہم نے دیکھا اور آج والا کنبھ دیکھا ہے. یہ بات بھی آپ کو 10-12 سال پرانی، 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. تو مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بولا کچھ پیسہ نہیں تھا، بولا یہاں پہ غیابان پہ بڑی مشکل سے گاڑیاں گھومتی تھی، ہم آرام سے روڈ کراس کر لیتے 4 فٹ. تو بولا اب تو روڈ کراس کرنے میں 15 منٹ لگ جاتے، اتنی گاڑیاں ہو گئی ہم روڈ کراس نہیں کر سکتے، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس آ گیا. تو خیر وہ اپنے کلچر کے حساب سے کچھ باتیں بیان کر رہے تھے. خیر کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بس اصل سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے زندگی میں سروائیو کرنا. اب وہ کس طرح کرنا ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ کس طرح سمجھوتا کرنا ہے، کیونکہ بہرحال یہ بھی ایک معاشرتی زندگی ہے کہ ہمیشہ مثلا ممکن ہے خواتین یہ کہتی ہیں جو مسائل آتے ہیں ہم بھی سروائیو کریں، ہم ہی قربانی دیں، یہ قربانی کچھ نہ دے، یہ بھی ایک سوال آتا ہے. اور یہ ہوتا ہے معاشرے میں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا. بہرحال وہ اب کس حد تک سروائیو کرنا ہے، کس حد تک قربانی دینی ہے، کیا کرنا ہے، وہ مسئلہ مورد دیکھ کر بیان ہوتا ہے. موضوع کیا تھا؟ آخری سے مراد حجاب. اب دیکھیں کسی بھی اگر آپ کو حجاب پہ پڑھنا ہو تو پہلے آپ اس کو، میں صرف روایت پڑھ رہا ہوں، روایت بتا رہا ہوں، آپ اس کو مقدمے کے طور پہ سورہ نور، سورہ احزاب میں جو حجاب کا موضوع آیا وہاں سے آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اسلام میں حجاب میں کیا ہے، کیا مطلب قرآن کیا کہتا ہے، وہاں سے آپ ڈائریکٹ جناب سیدہ پہ نہیں آئیں گا کہ آج موضوع میں حجاب پڑھنا ہی، قرآن کیا کہتا ہے حجاب کو، جناب سیدہ پر بات نہیں، قرآن کی آیات تھوڑا. اب آئیے حجاب پر. حجاب پہ کتنی روایتیں ہیں؟ روایتیں والا جناب سیدہ کتنے واقعات ہیں؟ جی ہاں، کون سا واقعہ ہے؟ نہیں نابینا والا نہیں. پہلا کون سا تھا ترتیب؟ ہاں نامحرم اس کو نہ دیکھے، وہ نامحرم کو نہ دیکھے. سلمان کا سلمان جو جواب لے کر ہے، سلمان جواب لائے، ٹھیک ہے، نامحرم نہ دیکھے، ٹھیک ہے. ایک دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کون سا تھا؟ نابینا صابی والا. وہ کیا تھا؟ میں اس کو دیکھ سکتی ہوں لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ
सकता, तब भी बीबी चली गई। ठीक है, ये नाबीना है ना, मैं उसको देख सकती हूं ना, ऐसा तो था, सही तो है, मैं उसको देख सकती हूं ना, लेकिन वो मुझे नहीं वो मुझे देख सकता है ना। ठीक है, मैं उसको तो देख सकती हूं लेकिन वो मुझे नहीं देख सकती, लेकिन वो मुझे नहीं। मरने के बाद का पर्दा, हाँ, ताबूत, मरने के बाद का पर्दा। अब इन रवायत को जमा करें, आप क्या नतीजा निकलता है, कैसे? अब आप देखिए, जनाबे सैयदा की निगाह में हिजाब, इसको मौजू दे सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको मुताला करने के बाद, आप मैंने जानबूझ के तरतीब से लिखा है, खास वजह से लिखा है कि सलमान से क्या कहा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, पूरी रिवायत नहीं लिखी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरी रिवायत है, इसमें मिल जाएगी आपको, ये जो किताब है इसमें सब मिलेगा। सलमान, पैगंबर ने क्या सवाल पूछा कि औरत का वो कौन सा अमल है कि जो अल्लाह के सबसे ज्यादा तकर्रुब हासिल करता है, अल्लाह के ज्यादा करीब करता है। सलमान गए जनाब सैयदा की खिदमत में, वहां से जवाब लेकर आए। जब सलमान की बारी आई तो सलमान ने कहा मैं सैयदा की बारगाह में गया था, जनाब सैयदा ने कहा कि घर के अंदर वाले कमरे में बैठना जहां नामहरम उसे देख सके, और जो नामहरम उसे देख सके, और वो भी नामहरम को देख सके। एक दूसरी रवायत नाबीना वाली, ठीक है, नाबीना वाली रवायत में क्या है जनाबी, हाँ। अब इसमें एक जुमला बहुत अहम मिला है मुझे इस किताब में, अभी तक मैंने वो जुमला कहीं नहीं पढ़ा था, इस किताब में मिला है, जो अभी आपको दिखाई इस किताब में मिला है। वो जुमला ये मिला है कि जब पैगंबर, इससे ये भी तशरीह लिखी कि ये आखिरी वक्त पैगंबर के वक्त, जब कोई साहबी मिलने आया था तो आखिरी वक्त पैगंबर था, और जब पैगंबर जनाब सैयदा चली गई, जब साहबी मिल के गए तो पैगंबर ने जनाब सैयदा से सवाल पूछा था। अच्छा, हम इस तरह नहीं पढ़ते थे, तरतीब जो पहले थी वो दूसरी थी कि उसी वक्त पैगंबर ने पूछा। इसमें लिखा है कि वो साहबी जब मिलके चले गया तो पैगंबर ने पूछा, बेटी तो वो तो तुम्हें नहीं देख सकता था, नाबीना था, तुम उसे देख सकती थी, तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? उस वक्त जनाब सैयदा ने एक जुमला कहा बाबा, अल्लाह जिसको अगर बीनाई नहीं दी, आंखें नहीं दी है, तो उसकी एक चीज इजाफी कर देता है, और जो नाबीना होते हैं वो हिस कर सकते हैं कि कौन बैठा है, तो वो ये हिस कर लेता कि मैं औरत यहां पे बैठी हूं मसलन, यानी उसको उर्दू में कहते हैं वो सूंघ लेता, मतलब जैसे हम कहते हैं ये हिस करना आसान लफ्ज है, एहसास कर लेता कि यहां एक खातून बैठी है, तो मैं ये भी नहीं चाहती थी कि वो हिस करके ये दर्द करे कि मैं यहां बैठी हूं मसलन। ये जुमला इसमें उन्होंने इसको इस तरह लिखा है। एक तीसरा क्या जुमला है, मरने के बाद का पर्दा, वो मशहूर, वो भी रवायत है, अस्मा बिन्त उमैस वाली रवायत, ठीक है ना, कि जब वो ताबूत वाली रवायत कि मेरा जनाजा ऐसा जाए कि, क्योंकि अरब में ऐसा था कि जब ताबूत जिसमें ले जाते थे पता चल जाता था ये औरत है या मर्द, तो उन्होंने कहा कि अफ्रीका के अंदर इस तरह ताबूत में जाता था। फातिमा ज़हरा ने वसीयत क्या की कि मेरा जनाजा भी ताबूत में। अब आप इन तीन रवायत को नतीजे क्या निकालें? नतीजा निकलता है कि जनाब सैयदा की निगाह में अगर आंखें हो तो कैसा पर्दा है, आंखें ना हो तो कैसा पर्दा है, और दुनिया में जाने के बाद कैसा पर्दा है। आंखें हो तो अंदर वाले कमरे में, नाबीना है तो वो अपनी हिस्स ना करे, उससे भी हिजाब इस तरह करे कि वो मेरी वजूद को तहम्मुल, मेरे वजूद को महसूस ना कर सके। और मरने के बाद है तो ताकि मेरी बॉडी भी ना पता चले कि ये जेंट्स है या लेडीज है, तो वो ताबूत में जाए ताकि मरने के बाद भी या ना पता चले कि जाने वाली शख्सियत कौन है। तो ये जनाब ज़हरा की निगाह में हिजाब का कितना मकाम। ठीक है, बात वाज़ेह हो गई। अब आपसे सवाल, पहला सवाल पे इश्काल आएगा कि ना वो मुझे देखे ना मैं उसको देखूं। जनाब सैयदा फिदक का हक लेने गई, ना मैडम ने तो देखा था, लोगों ने नहीं देखा था सैयदा गई है, देखा था नहीं देखा था, देखा था। तो फिर आप इस पर कोई एतराज करें, क्या जवाब देंगे? नहीं, पर्दे में तो गई थी, पता तो चल रहा ना खातून जा रही है, पर्दे में तो थी, इस पर बहस नहीं कि पर्दे में नहीं है जी, जरूरत के लिए।
یہی جواب ہے. اور ایک چیز اور ہے, دوسری چیز کہ جناب زہرا نے یہ نا اوج پردہ, یہ کمال پردہ بتایا یہاں پر. پردہ یہ ہے, اوج پردہ, کمال پردہ. کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آج اگر آپ سے کوئی سوال کرے خاتون سے تو کیا جواب دیں گے خاتون؟ اللہ نے آپ سے یہ مانگا بھی نہیں ہے, یہ بھی میں بتا دوں. اب اس کا جواب یہ کہ اللہ نے آپ سے یہ مانگا بھی نہیں ہے, اللہ نے آپ سے واجب مانگا ہے بس. یہ جملہ ذہن میں ہے کہ اللہ نے جو آل محمد نے نمازیں پڑھی ہیں جیسی, اور جیسی آل محمد نے, اللہ نے ایسی نماز بھی آپ سے نہیں مانگی ہے. آپ سے وہ مانگے جو اللہ چاہتا ہے, واجب بس, مستحب, واجب, جتنا آپ اس کو کمال تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی یہ کمال پردہ ہے. پھر ضرورت دوسری چیز ہے, معاشرے میں ضرورت. اب جناب ذرا مگر عورت کے میدان میں نہیں آئی تھی زخمیوں کی خدمت کرنے؟ کیا حج نہیں کیا جناب زہرا نے؟ حج بھی کیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر واجبات ہے تو گھر سے نکلنا پڑے گا, لیکن پردے کا کمال بتا دیا. یہ پردے کا کمال آتے ہیں کہ یہ ہے اصل حجاب اسلام, اصل عجاب ان کی نگاہ میں. اب آپ اس مقام تک, یعنی خود بھی وہ جتنا انہوں نے کمال تک پہنچایا, آپ نہیں پہنچ سکتے. نہ آپ سے وہ تقاضا اللہ کا تقاضا صرف کتنا ہے کہ بھائی واجب کر لو, حجاب میں رہو, اپنی زندگی بہتر بناؤ بس. لیکن اگر آپ ممبر سے بیان کریں, اگر کوئی سوال پوچھو تو یہ جواب ہے. پھر ضرورت, گھر سے نکلنے کی ضرورت. پھر ضرورت کتنی مقام میں نکلی؟ ولایت کا دفاع, امامت کا دفاع. مگر نہیں نکلی امامت کے لیے, لوگوں کے دوروں پہ نہیں گئیں کیا مدینے کے اندر؟ یعنی جو اعتراضات آئیں گے اس کے جوابات آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے کہ ضرورت, امامت کا دفاع, امامت, پھر اپنا حق لینے. کتنی سی چیزیں ہو گئی. خدمت جو عورت میں گئی. اچھا, اب یہاں سے خدمت جو عورت نے کی, اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ معاشرتی زندگی جناب سیدہ کی, معاشرتی زندگی پہ. پھر حمزہ کی قبر پہ گئی, قبر جناب حمزہ میں نہیں گئی تھی, جاتی تھی, گریا کرتی تھی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جناب سیدہ اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں بھی وہ کردار ادا کیا ہے. کوئی یہ نہ کہ ہمیشہ گھر میں بیٹھتی تھی, نہیں. آپ ہسٹری پڑھیں, آپ کو ملا جناب سیدہ کا گھر سے باہر نکلنا بھی, لیکن حجاب کے ساتھ. اور اس کا جواب آپ کے سائن سے ایک جواب اور بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ عورتوں کے چاروں طرف عورتیں تھیں جب سیدہ گئی ہیں, تو ممکن ہے کہ نامحرم نے نہ دیکھا ہو. یہ احتمال تو ہے کہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ جب گئی تو کنیزیں ساتھ تھیں. ممکن ہے اس وقت نامحرم نے نہ دیکھا, اور حجاب میں ویسے بھی وہاں پہ حجاب میں پردہ تھا بیچ میں, تو وہاں گفتگو میں بھی حجاب تھا. تو کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے, لیکن کہیں نہ کہیں ممکن ہے کہ جب عورت کے میدان میں گئی ہے تو وہاں پہ حجاب میں گئی ہے مکمل. جہاں حج پہ کیا ہے تو مکمل حجاب میں. لیکن جہاں ہو سکتا ہے احتمال دیں, وہاں ہم احتمال دے سکتے ہیں. تو اب آپ جناب سیدہ کی معاشرتی زندگی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گھر سے باہر نکلنے میں ہے قبر حمزہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا, یعنی یہ میرے اپنے میں جس چیز سے پہنچا, ممکن ہے آپ میں سے کوئی اگر اعتراض کر سکتا ہے, کرے اعتراض. میں جب الحمدللہ مطالعہ کیا تو یہ چیزیں میرے ذہن میں آئی کہ یہ روایت, اس سے جناب اعجاز صاحب کی زندگی کا, کہ زندگی میں حجاب میں دیکھیں انسان اگر دیکھ سکتا ہے تو کیا معیار بتایا, نابینا ہے ایک معیار الگ بتا دیا, مرنے کے بعد ہے دوسرا معیار بتا دیا. یہ معیارات انہوں نے بیان کیے, اور ہم سے اللہ نے تقاضا کیا واجبات کا, ہم واجبات کریں. کم سے کم جو آپ جیسے تھے معاشرے کے اندر خواتین کو رہنا ہے, جب رہنا ہے تو اس تمام حجاب کی تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ جاوید سیدی میں حجاب, یہ ایک ٹاپک ہے جس کو ہم نے دیکھیں, ہمارا اصل ٹاپک کہاں سے تھا, دیکھیں ہم کہاں سے چلتے جا رہے ہیں. ابھی ٹاپک ہمارا چینج نہیں ہوا, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ 5 چیزیں تھیں, اسی کو میں لیتے ہوئے آ رہا ہوں, لیتے ہوئے چل رہا ہوں ابھی تک. وہاں سے دنیا کی بیداری, دنیا میں سیدہ کو 3 چیزیں پسند, چہرے رسول خدا بھی تلاوت قرآن باقی ہے, اس پہ میں نے موضوع پہ بحث نہیں کی, وہ آپ رکھے رفتے مصائب کے لیے. وہاں میں نے 2 نمبر پہ لکھا تھا, کیونکہ آپ کسی نے کہا ورنہ اس کو رکھے 3 نمبر پہ. کیوں؟ آپ یہاں سے کہیں کہ وہ سیدہ قرآن کی فضیلت جب پڑھنے کا, تھوڑا سا قرآن پہ پڑھنے کا کہیں, یہی سیدہ وصیت کر گئی تھی, علی میری قبر پر قرآن پڑھنا. بس یہاں سے آپ مصائب پر آ گئے, وہ ربط مصائب بن گیا آپ کا. تو اب اگر آپ کو وہاں پہ آپ ربط مصائب کریں, وہ مجلس ختم کر دی, پھر دوسرے دن اگر آپ نے پڑھنی ہے تو پھر انفاق کی 10 شرائط
اور 10 شرائط کے بعد پھر آپ انفاق پہ تطبیق کریں جناب سیدہ پہ لا کے. آپ دیکھیں کہ آپ ان 10 شرائط کو یاد کر لیں یا کاغذ پہ لکھ جائیں. مسئلہ جیسے 5 تو بھی میں نے ہم دو بھی 5 اور اب دیکھ لیں اس میں کون کون سی ہوگی. تو اب انفاق، یہ انفاق کا الگ موضوع بھی ہے. صحیح جناب سیدہ کی زندگی میں انفاق کیا. پھر جناب سیدہ انفاق کے واقعات، بہت سارے واقعات ہم نے ابھی 3-4 پڑھے. ابھی میں کل سوچ رہا تھا ایک اور موضوع کہ جناب سیدہ نے کس طرح ہدایت کی لوگوں کی. امیر المومنین کی ہدایت سمجھ میں آتی ہے نا. جناب سیدہ اور ہدایت، سیدہ اور ہدایت، یہ ایک موضوع بنا ہے. یہ الگ ہو گیا، البتہ الگ ہو گیا. اس میں کون کون سے واقعات آئیں گے آپ دیکھیں. پہلا آپ آئیں گے ہدایت پر، مقدمہ ہدایت بنے گا. ہدایت سے آئیں گے کہ ایک ہادی، سیدہ بھی ہادی ہے. سیدہ نے کس طرح ہدایت دی، کس طرح سیدہ نے مسلمان کیا، کس طرح جناب سیدہ سے لوگ خواتین آ کے گفتگو کرتی تھی اور کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کرتی تھی، یعنی اپنے الفاظ میں معاشرتی زندگی کیسے گزارتی تھی. اس پہ 2 واقعات تو میرے ذہن میں ہیں جو ابھی میں لکھوں گا. باقی کوئی کون سا واقعہ آئے گا؟ 2 واقعے کون سے ہیں کہ جناب سیدہ کی سیرت سے متاثر ہو گئے لوگ، مسلمان ہوئی خواتین؟ کون سے واقعات ہیں؟ چادر ہے شمون، شمون کی جب سیدہ کی چادر شمون کے پر رہی. اور دوسرا شادی میں یہودی کی ہے نا وہاں پہ. یہ 2 اور کو واقعہ ہے. ہاں خطبہ فدق بھی آ سکتے ہیں. اچھا وہاں پہ دوسرا موضوع ہے خطبہ فدق. البتہ وہاں پہ دوسرا موضوع ہے لیکن آ سکتا ہے ٹوٹل. لیکن آپ کو کیونکہ ظاہر ہے آپ موضوع کو ایک ساتھ لے کے جب چلنا پڑے گا نا تو اس کے اندر ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. جناب سیدہ ہدایت. اب آپ نے جناب سیدہ کی زندگی سے ہدایت کس طرح خواتین نے ہدایت دی، کس طرح مردوں نے ہدایت لی، کس طرح ہدایت کا سبب بنی. اب امیر المومنین کے لیے اب نقطہ میں آپ کو بتا دوں. امیر المومنین علم کے ذریعے، اب امیر المومنین کا واقعہ پڑھے ہدایت کہ علی اپنے علم سے ہدایت کی. علی نے فاطمہ زہرا کی چادر نے کس طرح ہدایت کی. اب آپ کو خطابت آپ کو خود کرنی پڑے گی. یعنی امیر المومنین اپنے علم سے کس طرح ہدایت کرتے تھے. کتنے یہودی آتے تھے مسلمان ہو جاتے. اب فاطمہ کی زندگی میں کیا حدی ہے کہ علی اپنے علم سے ہدایت کرتے تھے، فاطمہ زہرا اپنی چادر سے لوگوں کو ہدایت کرتے. موجودہ جو اب آپ 2 واقعات ذہن میں میرے وہ بیان، اور بھی واقعات ہوں گے اس میں، اور بھی بہت سے واقعات ہوں گے. ایک خاتون آتی تھی مسئلہ پوچھتی تھی، وہ الگ واقعہ، وہ ہدایت کا نہیں ہے لیکن آپ چاہیں تو وہ معاشرتی زندگی میں بیان کر سکتے ہیں. تو کہنا مقصد یہ ہے. اب آپ دیکھیں ہم تقریباً کتنی ملی سے بن گئی میرے حساب سے؟ ملی سے بنی یا نہیں بنی؟ کتنی بن گئی اب تک ہے؟ 80 سے زیادہ. چلیے تو اچھی بات ہے. ٹائم کتنا ہو رہا ہے؟ نہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کے اوپر، پرگندہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہاں سے موضوع آپ نے چینج کیا؟ ہاں نہیں جناب سیدہ نے کہی نا. ہم تو جناب سیدہ کے موضوع بھلے مختلف ہیں، موضوع سیدہ ہے نا. بھائی جناب سیدہ نے کہا مجھے دنیا میں، ہمارا موضوع جناب سیدہ، اب جناب سیدہ نے کہا کہ دنیا سے مجھے بیزاری ہے. اب یہاں سے آ جائیں گے. دیکھیں یہی سیدہ جو دنیا سے بیزار ہو رہی ہے، تو یہی سیدہ جناب سے کہنی مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. اب 3 چیز کون سی 3 چیزیں پسند ہیں جناب سیدہ، اس پہ آپ بحث کریں. پھر بیچ میں فضائل لے کر آئیں. جب انفاق لے کر آئیں گے تو جناب سیدہ کے واقعات آئیں گے. چہرے رسول خدا جناب سیدہ آئیں گی. تلاوت قرآن جناب سیدہ کے. اب جناب سیدہ کے تلاوت قرآن کے کوئی واقعہ ملتا وہ لے کر آ جائیں مثال کے طور پہ، تو وہ واقعہ وہاں بیان کریں. پھر قرآن کی اہمیت، قرآن کی فضیلت بیان کریں. یعنی آپ کا محور جناب سیدہ رہیں گی. پھر انفاق سے آ جائیں وہ غربت والی روایت، غربت والی روایت سے حجاب والی روایت، حجاب والی روایت سے یہ 3 روایتیں. یعنی آپ کی تقریر جناب سیدہ سے مربوط رہیں گی. پھر آپ دیکھیں نا یہ معاشرتی زندگی کتنی ہو گئی. جناب سیدہ ضرورت کے وقت امامت کا دفاع، پھر اس کے بعد جو ہے حق لینے گئی، خدمت کی معاشرے میں، پھر اس کے بعد اور جنگ احد میں، اور قبر جناب سیدہ پہ گئی. اب یہ معاشرتی زندگی ہے نا. اب ممکن آپ یہ کہیں گے کہ ہم دیکھتے جناب سیدہ کیا گھر میں بیٹھی تھی؟ نہیں گھر میں نہیں بیٹھی تھی. اب آپ معاشرتی زندگی جناب سیدہ کی، جناب سیدہ اور معاشرت، اس کو موضوع بنا کے پڑھیں کہ جناب سیدہ کب کب گھر سے نکلی، اور آج خواتین اگر گھر سے نکلتی ہے تو کیا موضوع ہے، یہ اس کا کیا موضوع ہے. یعنی آپ کا موضوع جناب سیدہ رہے گا. اور جیسے ابھی انہوں نے کہا فدق،
اب آ جائے فدق. فدق خود اتنا بڑا موضوع ہے. فدق کے اندر جو خطبہ بیان کیا, اب آئیے اس خطبے کا خود ایک موضوع ہے. یعنی وہاں پر بھی کہ نماز کو اللہ نے کیوں واجب, پہلے اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے کیوں واجب قرار دیا گیا, تاکہ تم شرک سے پاک ہو جاؤ. اب ایمان میں بحث کریں وہاں پر, وہاں 20 نکات بیان کی جہاں ذرا نے 20 احکام فلسفہ بیان 20 پورا خمسہ شرع آگا تھا وہ بھی. اور اس پہ جو مثالیں لائیں وہاں بھی کہ اللہ نے زکات کو کیوں واجب کرا. اب میں آپ کو کتاب کا تعارف ساتھ ساتھ کتاب کا تعارف بھی کرا دوں تاکہ جو ہے نا, اب جیسے یہ کتاب ہے, یہ والی کتاب جو ہے یہ دونوں ایک ہی مولانا نے لکھی, میں پہلے اب جیسے یہ انہوں نے لکھی, اب انہوں نے 20 کے 20 احکام بیان کیے. اس میں انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی جناب سیدہ پر. اب اس کتاب کو کوئی جو اگر پڑھ لینا وہ اشرا آرام سے جناب سیدہ پہ پڑھ سکتا ہے. اس میں اخلاقیات پہلو انہوں نے آخر میں ایک جناب سیدہ کے 12 اخلاقی پہلو لکھے بالکل آخر میں. یہ رہا اخلاق اور جناب سیدہ پہ نگاہ. اب اس میں 12 پوائنٹ دیکھیں. 12 پوائنٹ کیا ایک مجلس ہے, آرام سے 2 مجلس میں پڑھے. مولانا علی افضل قمی صاحب, یہ دونوں کتاب. اب شرح حدیث قصہ, اب شرح حدیث قصہ میں نا حدیث قصہ کے 14 نکات نکالے, اور 14 نکات کی اب آرام سے 2 مجلس میں پڑھے. تو آپ دیکھیں اس میں میٹر کتنا ہے, ان کتابوں میں میٹر بہت ہے. یہ کتاب 14 معصومین پر ہے, یہ اس میں موجودات جناب سید آپ کو مل جائیں گے. یہ کتابیں تقریباً مل جائیں گی آپ کو, یہاں لاہور سے بھی مل جائیں گی, ممکن ہے کہیں نہ کہیں سے بہرحال مل جائیں گی. یہ بہار و انوار. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ اس کے اندر پچھلے سال میں نے ایک روایت بیان کی تھی, اس ایک روایت سے آگے آپ اشرا پڑھ سکتے ہیں. ایک مجلس 2 3 4 5 10 صفحہ نمبر 34 ہے, اس کو جا کے دیکھیے گا. مسیب کی روایت صفحہ نمبر 34 مسیب کی روایت ہے, وہ آپ پڑھیے گا. 1.5 صفحے کی روایت ہے, اس 1.5 یا 2 صفحے کی روایت ہے. اس روایت سے مکمل آپ اشرا پڑھ سکتے ہیں, آرام سے اشرا پڑھ سکتے ہیں. یہ باقی ایک روایت ہے. اس کے علاوہ اس میں ہار والی روایت, شگون والی روایت, چادر والی روایت موجود ہے جناب سیدہ. پھر اس میں ایک اور ہے, ایک موضوع ہے. ابھی ایک موضوع تو میں نے بیان نہیں کیا, ایک موضوع ہے جناب سیدہ معصومین کی نگاہ میں. ایک اور نقطہ میں بیان کر دیتا ہوں, پھر کتابوں کا تعارف کرا دوں. ابھی ایک نقطہ اور ذہن میں آیا, جناب سیدہ معصومین کی نگاہ میں. یہ آپ کو موضوع ملے گا اس کے اندر. یہ کون سے چھپی ہے, میں کون سے دی تھی, پاکستان میں نہیں ملتی ہے. یہ ہے رہبران معصوم, بہت زبردست کتاب ہے. 14 معصوم, اتنا میٹر ہے اس کے اندر آگا کہ آپ آرام سے ہر معصوم پہ 2 4 5 مجلس پڑھ سکتے ہیں آرام سے. اس کے اندر خود جناب سیدہ کے متعلق میں نے خود نوٹس کیے ہوئے 14 پوائنٹ. ایک فضیلت کے 10 پوائنٹ لکھا, جناب سیدہ فضیلت 10 پوائنٹس, جناب سیدہ اخلاقی پہلو. پھر اسی میں ایک موضوع ہے جناب سیدہ معصومین کی نگاہ میں, جناب سیدہ معصوم کی نگاہ میں. تو آپ اس کو تیاری دیکھیں. امام حضرت علی علیہ السلام کا بھی ٹائم ہوتا ہے تو میں حضرت علی علیہ السلام کی بات کوٹ کر کے بتاتا ہوں. امیر المومنین کی نگاہ میں سیدہ کا مقام کیا, امیر المومنین جناب سیدہ کے بارے میں پیغمبر نے کتنے کیا قول کہے ہوئے, یہ آپ کو سب اس میں ملے گا. پھر اس میں ایک یہ بیت الاذان شیخ عباس قمی کی ہے, اس میں مصائب آپ کو ملیں گے. مصائب آپ کو اس میں ملیں گے اور اس میں ملیں گے مصائب. یہ ہے الدمۃ الثاقبہ, یہ 3 جلدیں, یہ بھی امام موسیٰ کاظم تک ہے, یہ امام رضا تک ہے. 3 جلدیں آئی, چوتھی نہیں آئی. تو اب اس میں آپ دیکھیں کیا میٹر ہے. یہ کتاب جلد اول آپ اٹھا لیں, امیر المومنین پہ آپ اشرے پڑھ سکتے ہیں, امام حسین پہ اشرے پڑھ سکتے ہیں, دیگر معصومین پہ آپ مجلس ہیں. اتنی کمال کا میٹر ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں مصائب آپ کو ملیں گے. اس میں بیت الاذان معروف کتاب ہے, اس میں آپ کو مصائب ملیں گے, فضائل جان سیدہ کے ملیں گے. اور اس کتاب کو اگر خلاصہ دیکھنا ہو تو ہم اتفاق سے ہماری ویب سائٹ, وہ یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے مؤسسہ امام سجاد, مؤسسہ امام سجاد کے نام سے, مؤسسہ اردو میں لکھیے گا مؤسسہ امام سجاد. تو آپ کو ایام فاطمیہ کا 3 سال کا پرانا ریکارڈ, رمضان محرم کا سب ریکارڈ آپ کو وہاں پہ درس ملیں گے. خطابت, مصائب, مقتل. ایک موضوع ملے گا آپ کو کہ جناب سیدہ اور مصائب مولانا محمد رضا داودانی صاحب کی. ابھی ایک جگہ میں لیکچر دے رہا تھا, وہی تو خواتین نے یہ پوچھا کہ اگر مقتل کی تیاری تو کرا دیں. تو میں نے کہا میں آپ کو ایک دیتا ہوں لنک, میں نے لنک بھیجا. میں نے کہا آپ یہ لنک سن لیں, پھر کلاس میں مجھے بتائیے گا کہ مزید ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے سنا, 1 گھنٹہ 4 منٹ کا لیکچر تھا, بولا آگا آپ سمجھ میں آ گیا, اب ضرورت نہیں ہے. انہوں نے 10 روایت بورڈ پہ لکھی ایسے ایک ایک کر کے, کون کون سی روایت مقتل میں پڑھی جاتی ہیں, 1 2 3 10 روایتیں. کا مقتل ہو گیا, اشرا ہو گیا. معروف روایتیں پڑھیں جو لکھی جاتی ہیں. اب آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کہ دیکھیں یہ پڑھ کر آتا ہے, یہ صرف چیزیں اوپر سے آتا ہوتی ہے کچھ چیزیں. اب آپ دیکھیں آج کل ایک مصائب پڑھے جا رہے ہیں جناب سیدہ کا, مصائب میں تقابل سید سجاد سے. مولانا ساتھی حسن صاحب نے سب سے پہلے پڑھا اس کو.
ठीक है ना, बाकी दीगर लोगों ने भी पढ़ा, वो पढ़ते हैं कि जनाब सैयदा की मसाइब में शबाहत सैयद सज्जाद से, रोने में शबाहत है, मजलिस में जाने में शबाहत है, बूढ़े होने में शबाहत है, गुस्ल देने में शबाहत है। फिर बास लोग शबाहत पढ़ते हैं जनाब सैयदा और जनाब सकीना में शबाहत, मसाइब में शबाहत, तो ये मसाइब भी हो जाते हैं और गिरिया भी हो जाता है उसमें। इसी तरह तो आप जो वो मैंने आपको लिंक बता दिया, जिसको मक्तल की तैयारी करनी है वो जाके वीडियोस देख लिया, उसमें आपको आराम से मक्तल की तैयारी आपकी हो जाएगी कि कौन कौन सी मारूफ रिवायतें पढ़ी जाती है। वरना आपको अगर रवायत पढ़नी है, इसमें देखें बैतुल अज़ान में एक रवायत है, अगर जल्दी मिल जाए सफा नंबर जनाब ज़हरा का गिरिया था कब्र पे जनाब ज़हरा का जो गिरिया है ना, वो जबरदस्त गिरिया। ये रहा ये अब ये मसाइब जो है ना आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। 20 जुमले हैं, ये एक दो मजलिस के अंदर मसाइब है। अब जनाब ज़हरा जब कब्र बाबा पे कब्र की जब जनाब रसूल खुदा की कब्र पे गई तो क्या जुमले गए इन्होंने, मिसाल के तौर पर इन्होंने क्या लिखा, बाबा जान मेरी ताकत खत्म हो गई, बाबा जान मेरा सबर जवाब दे गया, मेरा दुश्मन मेरे सदमे से खुश है, आपकी मौत का सदमा मुझे हलाक कर गया। अब आप इसको गिरिया के अंदाज में पढ़ेंगे तो मसाइब कैसे होंगे, बाबा फातिमा ज़हरा आई है कब्र पर। अब इसको इस तरह पढ़ें, आप देखिए गिरिया कैसा होगा, गिरिया भी होगा और आप खुद उस मसाइब को खुद महसूस करेंगे। ये भी याद रखिएगा, मसाइब सिर्फ लोगों को रुलाने के लिए नहीं है, आपको भी दर्क होने चाहिए कि मसाइब बीवी कब्र बाबा की कब्र पर क्या कह रही है, बाबा मेरा सबर जवाब दे गया, बाबा अब आप जिस तरह पढ़ेंगे वो मुमकिन है आपके भी आंसू आ जाए। और बास लोग पढ़ते हैं, लेकिन अलबत्ता खतीब के लिए कहा जाता है कि वो खुद ना रोए, दूसरों को रुलाए, यह खतीब के लिए कहा जाता है, खुद ना रोए। अब आप उसको चाहें तो गमगीन अंदाज में पढ़े, लोग गमगीन अंदाज में पढ़ते हैं, जो खतीब होता है वो पास चिक के भी पढ़ सकता है, लेकिन जितना आप उसके अंदर शिद्दत पैदा करेंगे ना मसाइब में, आप खुद दर्क करके मसाइब पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला तासीर होगी, क्योंकि खुद आपने इस मसाइब को दर्क किया। अब ये 20 जुमले हैं, ये आपको कहीं मसाइब के जरूरत हो सकता है कहीं ना मिले, ये 20 जुमले आप मैंने निशान नंबर लगा लिए, आप उसको रट, सबसे पहले आप एक जैसे जब मुबाहिसा करें एक दूसरे को रट, 20 जुमले रट दें मसाइब के, फिर आप देखिए मसाइब आपके, बाबा कब्र पे ज़हरा आई है। अब इस अंदाज से आप पढ़ेंगे ना, आप देखिएगा बाबा फातिमा ज़हरा का सबर खत्म हो गया, बाबा दुश्मन हमारे आपकी मौत से बाबा दुश्मन खुश हो रहे हैं। इसके बाद जुमला क्या है, मिसाल के तौर पर, हाँ आपका गम हर वक्त मेरे लिए ताज़ा है। अब जैसे बात खतीब भी पढ़ते हैं ना कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग, दुनिया के अंदर जितने लोग हमारा मिसाल देते हैं, जैसे गम कम होता जाता है वक्त के साथ साथ, का सैयदा वो थी जिसका गम बढ़ता जाता था। क्या अब लोगों खतीबों के जुमले सुने, आपको एहसास के जो जुमले होते हैं वो आपको पता चलेंगे। फिर ये किताबें ये भी कराची में मिलेगी आपको, सफीनतुल फातिमा के नाम से। इसमें ये किताब मुश्किल से मिलेगी, अलबत्ता इस किताब के अंदर बहुत मैटर है, बहुत ज्यादा मैटर है। इस किताब के अंदर एक बिल्कुल नया मौजू है, दुआए सैयदा। जनाब सैयदा खुदा से क्या मांगती थी, क्या दुआ करती थी, ये आपने शायद नहीं सुना होगा मेरा ख्याल है। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ रवायतों को जमा किया है, और ये जो दुआ के जो जुमले हैं वो आपको अरबी में मिलेंगे, जो जनाब सैयदा की दुआ है। मैं फारसी इत्तेफाक से मैं फारसी किताब पढ़ रहा था, उसमें पूरी वो सफीना फातिमा के नाम से किताब है फारसी में, उसमें वो दुआ के सारे जुमले जो मुझे इस किताब में मिले उर्दू के अंदर। अब ये दुआ है, एक जगह उन्होंने कहा 14 दुआएं, आप नंबर डाल दें। अब असल में नंबर की बात क्यों बार बार कर रहा हूं कि खुद एक मजलिस को जो हिफ्ज करने का एक तरीका जो हमने अपने तौर से एक तजुर्बा किया है कि आप मजलिस को, यानी मजलिस को अगर उस खुतबे को या जैसा भी मैंने नंबर डाल दिया, आप पॉइंट की सूरत में लिख दें, पॉइंट्स बना दें, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो आपको मुमकिन उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, 12:30 मेरा ख्याल तकरीबन 12:25 हो रहे हैं। और कोई मजीद मैं अमीर मोमिन की अलबत्ता एक रवायत लिख देता हूं, बहरहाल वो अच्छी रवायत है इंशाअल्लाह ताला। 1 मिनट टाइम है, थोड़ा सा नमाज का टाइम मेरा ख्याल हो गया ना, है अच्छा 1 बजे, थोड़ा टाइम तो है थोड़ा सा वहां पर, लेकिन हमें जाना है। 1 मिनट में एक रवायत, अच्छा 1 मिनट 232 हाँ,
دیکھیں اس میں ایک روایت لکھی ہے وصیت فاطمہ زہرا. جب جناب زہرا نے وصیت کیا کی اور اس وصیت سے پہلے کی گفتگو ہے. وہ گفتگو کیا ہے کہ جب جناب زہرا وصیت کرنا چاہتی تھی امیر المومنین کو بلایا اور بلانے کے بعد جب سب سے کہا آپ کمرے سے باہر چلے جائیں. اب علی نے ایک سوال پوچھا, میں صرف اس میں اردو میں پڑھتا ہوں, جو 5 چیزیں وہ زبانی پڑھ دوں گا یا کہیں گے تو لکھ دوں گا. اب سنیں. تب حضرت فاطمہ زہرا نے اے پیغمبر جب سے میری آپ سے شادی ہوئی, سنیے گا جملہ, کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ, خیانت, نافرمانی دیکھی؟ جی جناب سیدھا سوال کیا امیر المومنین سے. امیر المومنین کیا جواب دیا؟ یہ ہے یہاں پہلے اس جواب کا موضوع بنے گا علی کی نگاہ میں فاطمہ کا مقام. پوری مجلس ہے یہ. اب سنیں امیر المومنین نے کیا کہا. امیر المومنین نے کہا, حضرت علی فرمائے معاذ اللہ, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نیک, ایک صفت پائیں گے, آپ سے بڑھ کر کوئی نیک, پرہیزگار اور سب سے زیادہ خوف خدا اور معرفت خدا رکھنے والی, خدا کی قسم میں نے کبھی آپ کو میری نافرمانی کرتے نہیں پایا. بلکہ یہاں پر ایک جملے کا اور اضافہ بھی کر سکتے ہیں دیگر روایت سے کہ یا امیر المومنین, یعنی اس روایت میں نہیں ہے کہ نافرمانی تو چھوڑیں, دوسری روایت کا سہارا لے کے کہہ سکتے ہیں کبھی زہرا نے فرمائش بھی نہیں کی امیر المومنین سے کسی چیز کی. اب کیا کہا پہلی چیز امیر المومنین کہا کہ آپ سے زیادہ نیک پرہیزگار کون؟ فاطمہ زہرا نیک اور پرہیزگار. قرآن کیا کہتا ہے؟ متقی. اب یہاں پہ متقی کے جناب زہرا سے بڑا سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ فاطمہ زہرا, علی کے نیک. یہاں پہ متقی کی صفات کچھ بیان کر سکتے. ایک پھر کہا آپ سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا کون ہے؟ خوف خدا پہ بحث. پھر جناب سیدہ کے یہ 5 صفت آپ لکھنے کے بعد جناب سیدہ کے واقعات بیان کر دیں اس میں خود. خوف خدا کے واقعات جب آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ دیکھیں خوف خدا کہاں خوف خدا ہے. رات کی تاریخی عبادت پہلا خوف خدا کو وضاحت کرنا چاہتا ہے, یہ بھی وضاحت کریں خوف خدا سے کیا مراد ہے, یہ بھی اس کو وضاحت کریں. پھر اس کے بعد جناب سیدہ, پھر آپ سے زیادہ خدا کی معرفت رکھنے والا کون تھا. اب معرفت خدا کی جب بات آئی تو اب آپ بتائیں جناب سیدہ کی سیرت معرفت کہاں ملے گا آپ کو؟ کہاں جناب سیدہ نے معرفت کا لفظ کہاں استعمال کیا ہے سیرت میں؟ جی ہیں کون بتا سکتا ہے؟ نہیں کھانے کے آداب ہیں جناب. ایک روایت ہے کھانے کے آداب 12 ہے. 4 واجب, 4 مستحب, 4 ادب. ٹھیک ہے. جب دسترخوان پہ بیٹھو یوں ہے, جب دسترخوان پہ بیٹھو تو 12 چیزوں کا خیال رکھو. کھانے کے آداب نہیں آئے گا موضوع. دسترخوان پہ جب بیٹھے تو 12 چیزوں, اس میں 4 واجب ہے. اس واجب میں پہلا کیا ہے؟ معرفت خدا. دیکھو تمہیں کس نے دیا ہے؟ ہاں حلال الگ ہے نہیں, یعنی معرفت کہ تمہیں خدا نے دیا ہے, اللہ کی رضا پہ راضی رہو جو دیا ہے, اور باقی 2 چیزیں اور ہیں. معرفت رکھو, شکر کرو, تیسرا شکر ہے اور بسم اللہ. ایک ہے شکر اور چوتھا پہلا ہے بسم اللہ. شروع سے بسم اللہ پڑھو. یہ 4 چیزیں ضروری ہے. جب دسترخوان پہ بیٹھو تو کھانے کے متعلق 4 چیزیں ضروری ہیں, واجب ہیں. یہ واجب فقہی نہیں ہے, واجب عقلی ہے. یہ فقہی نہیں ہے, واجب عقلی ہے. جو میں واجب کا کوئی کہ واجب فقہی نہیں بلکہ واجب عقلی. اب اس میں کیا ہے؟ معرفت. جب دیکھو یہ تمہیں نعمت کس نے دی ہے. اب اس معرفت سے اس معرفت تک آ سکتے ہیں آرام سے. جناب سیدہ سے خود جناب سیدہ بتایا کہ معرفت یہ تو ہے کہ جناب سیدہ کی پھر معرفت کے واقعات پڑھیں, اور کہیں جناب سیدہ نے زکات دسترخوان بیٹھو تو خدا کی معرفت, جو بی بتا رہی کہ خدا کی معرفت رکھو گے, تمہیں دیا کس نے, اس کی معرفت رکھو, اس پہ راضی رہو, شکر کرو اس کا, اس نے تمہیں روزی دی. اب یہ 4 نکات پھر اب چاہے تو اس مجلس میں پورے 12 نکات پڑھ دیں, چاہے 4 پڑھیں, آپ کی مرضی. آپ کی ایک مجلس خود ہو گئی. دسترخوان میں جب دسترخوان پہ بیٹھو تو 12 چیزوں کا, اس میں 4 واجب, 4 مستحب کون سے, وہ 4 ادب کیا کیا اس کو آپ دھیان رکھیں. تو آپ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ گفتگو کتنی وسعت پیدا کرتی. کہاں اب یہ والی روایت سے ہم اس روایت پہ جا سکتے ہیں. پھر خوف رکھنے والی, اور کہا کہ باز بی بی یہ خصوصیت 4 خصوصیت کا آج تک آپ نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی.
تو अमीरुल मोमिनीन की निगाह में, अब जो हमारा एक मौजू है जनाब सईदा आइम्मा की निगाह में, वहां पे भी आप इस बहस को कर सकते हैं। पैगंबर ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा, इमाम हसन अस्करी ने क्या कहा, पांचवें इमाम ने क्या कहा, छठे इमाम ने क्या कहा, सातवें इमाम, हर मासूम ने जनाब सईदा के लिए जो बातें कही हैं वो 12 इमामों की निगाह में अब एक मजलिस, 2 मजलिस इस पर आप बन सकती है कि जनाब सईदा आइम्मा की निगाह में जो मौजू बना है उसमें आप देखें मासूमियों ने क्या क्या कहा हुआ है। ठीक है सब, काफी मेरा ख्याल है कितनी चीजें मजलिस है जी, बेहतर हुआ कुछ? ठीक है, एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो वो सवाल के जवाब दे देते हैं। अगर नहीं है तो फिर साहब जैसे आपकी मर्जी है, अगर कोई जवाब हैं आपके जहन में खिताबत के हवाले से या जो कुछ थोड़ा सा जो भी हमने मुबाहिसा किया उस हवाले से अगर कुछ है तो वो बयान कर देते हैं। हालांकि इसके लिए एक जलसा और चाहिए, क्योंकि वाकई में लतीफे रह गए आपके, टेंशन कम ज्यादा था ना असल में। देखिए मुताल्ले कि हमारे हम जो तौफीक हुई है उसमें 3 रविश हैं मेरा पापा। एक रविश ये है कि आप जब मुताला करें तो उसको इस रविश से रखें ना। देखिए मुताले के साथ साथ हमने एक चीज साथ रखी है, मुताला और जमावरी मतालिब को कैसे जमा करना है। जब भी आप मुताला करें अपने साथ एक कलम जरूर रखें। मुताला मैंने बताना, आप रोजाना रात को जब आप ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, लाइब्रेरी में आपके लिए वक्त निकालना जरूरी है मुताले का। 1 घंटा 2 घंटा रोज मुताला आपका मस्ट है। बगैर मुताले के आपने सोना नहीं है। आप मुताला जब आप कर रहे हैं तो उसमें आप इस तरह की अपनी फहरिस्त बना लें। अभी आपने देखा मैंने फटाफट रवायत ढूंढ ली, सफा 235, सफा 235, सफा 232, हज़रत अली की वसीयत ढूंढी थी, सफा 235 भी थी, फौरन मिल गई। सफा 237 में एक रवायत थी, फौरन कैसे फौरन मिली, मैंने यहां लिखा हुआ है। इस तरह अपनी फहरिस्त बनाएं, पहली तरीकाकारी है, आपको फौरन मुताले मिलेगा। तकरीबन ये जितनी किताबें हैं थोड़ी बहुत होंगी, इसमें देखता हूं किस किस में काम किया हुआ, वरना इसमें कम काम किया हुआ है, इसमें कम किया हुआ है देखें। लेकिन इसमें क्योंकि इसका मुझे मालूम है तो सफे भी मैं मोड़ देता हूं। टाइम नहीं होता सफा मोड़ दिया फौरन, जब टाइम होता है तो लिख देते हैं आगे, नहीं टाइम हुआ मूड नहीं हो रहा, देखिए सारे कितने सफे हैं इसमें, लेकिन ये मालूम है कि ये मैटर कहां मिलेगा। नहीं हर चीज अच्छी लगी। देखिए अब मैंने कहा ना टाइम है, इसमें है मुताले की चीजें 2 तरह के मुताले, एक मुताला मौजूई होता है, एक मुताला आजाद होता है। जैसे हम लोग आजाद गैर मौजूई मुताला, आप बैठे हमने कहा चलो किताब फारिग है, पढ़ते जाओ आप पढ़ते जा रहे। एक दफा नहीं आपने कहा नहीं मुझे जाने सईदा में मुताला करना है, तो अब आप जब मुताला कर रहे हैं तो पहला उसको तशखीस करें, जाने सईदा की किताब तशखीस करें, फिर उसका मुताला करें, फिर अपने पूरे जहन को उसमें गर्क करें कि इस मतलब में क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए इसमें भी काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अब मुझे जो चीज फौरन चाहिए इस फहरिस्त में देखता हूं फौरन मिल जाती है। मैंने आपको बताया ना इसमें मुसैयब की रवायत लिखी है, मुसैयब सफा नंबर 34 पे जाएं आपको रवायत मिल जाएगी। सफा नंबर 64 पे जाएं एक रवायत है पैगंबर इस्लाम की, वो आपको फौरन मिल जाएगी। फिर इसमें आगे जाके सफा 164 पे एक और रवायत है, सफा 162 पे एक और रवायत है, वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये रवायत जब इंसान का मरूर होता है ना तो याद हो जाता है। एक तरीका है कि आप कहीं पर भी बैठे रोजाना मुताला करें, मुताला मौजूद होना चाहिए तो बहुत आसान है। मौत की मजलिस तैयार करनी है तो इखलाकी किताब उठाएं, सीरत की मुताला करना है। अब जैसे जाना वैसे आपको 4 मासूम में इमाम हसन अस्करी में तकरीर करनी है तो आप वो किताब का इंतखाब करें जिसमें मासूम की हिस्ट्री मिले आपको। ये नहीं कि आप इमाम मासूम की हिस्ट्री इखलाकी किताबों में ढूंढ रहे, वो नहीं मिलेगी आपको। आपको ये पता हो कि अहसानुल मकाल में मिलेगी, जो कुछ इस्मत में मिलेगी, जहां पे वो किताब जिसमें 14 मासूमी की हिस्ट्री लिखी है, 14 मासूमी जो किताब उसमें आपको मतलब मिलेगा। किताब का आपको पता होना चाहिए। फिर फहरिस्त पढ़े, उस फहरिस्त से अपने मौजू को, मरबूत मौजू को निकालें, उस मौजू को पढ़े, फिर उसको निशान लगा के इस तरह अपनी फहरिस्त बना लें। अब ये क्योंकि ये सारी किताबें, कुछ किताबें जानाब सईदा से मरबूत हैं तो उसमें आपको मिलेगा। बाज़ जगहों पे अब जनाब सईदा से मरबूत नहीं है, इसमें हज़रत अली भी है, इमाम हुसैन भी है। अब ये देखें तकरीबन किताबों पे कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि कहीं बैठे मुताला कर दिया फौरन लिख दिया, कहीं और मुताला किया फौरन लिख दिया। अब ये किताब मेरा उर्दू में किताब है, वैसे फारसी में है, अरबी में भी शेख सुदूक की किताब, अमाली सुदूक पढ़े आप। मिंबरी किताब है, आगा इतना मैटर है कि आप बोलेंगे कि आगा साहब दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला, इतना मैटर है शेख सुदूक में। मीरान हिकमा में इतना मैटर है कि आप बोलेंगे क्या किताब है।
ان تمام کتابوں میں اتنا میٹر ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ یہ کہتا ہے اگر میٹر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ جھوٹ بولتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میٹر کہاں ملے گا, میٹر کیا ہے, اس کا مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ورنہ تفسیر نمونہ میں آپ جائیں, جو لوگ شروع والے ہیں وہ تفسیر نور پڑھے یا تفسیر کوثر پڑھے اگر ان کو نمونہ مشکل لگتی ہے تو. ورنہ اس وقت سب سے اچھی تفسیر جو ہے نا منبریوں کے لیے تفسیر نمونہ ہے. شروع کے لیے تفسیر نمونہ بیسٹ ہے اگر آپ تحمل کر سکیں اسے, کیونکہ کہیں کہیں بوریت بھی ہوگی, 4 صفحے 5 صفحے بھی ہیں ایک بات کو بیان کرنے کے لیے, بہت تفصیل بھی بہت ہے, کہیں کہیں تفصیل زیادہ ہے, لیکن اس کے لیے پھر آپ کوثر اپنے آپ کو تفسیر سے اگر آگاہ کرنا ہے تو کوثر پڑھیں, مختصر ہے, چھوٹی ہے, آپ کو مطالب مل جائیں گے. پھر آہستہ آہستہ اگر نمونہ پڑھنا ہے تو پھر نمونہ پر آ جائیں, آپ کو اس میں بہت سی باتیں ملیں گی. جو لوگ کہتے ہیں مجلس کا مقدمہ کیسے بنتا ہے وہ آپ کو تفسیر نمونہ بتا دے گی. ٹھیک ہے آغا صاحب, اب ایک ہی طریقہ بیان کیا ورنہ 3 طریقے ہیں, مطالعہ اور جمع اور مطالب کو لکھنا کیسے, پھر آتا ہے حافظے کے اندر کے مطالب کو اپنے حافظے میں کیسے لے کر آنا ہے. حافظہ کرنے کے لیے آپ سی بی میں رہتے ہیں, سی بی کا کیا مطلب آپ نے بتایا, جی بی بتانا آپ نے کیا بتایا, جی بی. وہاں سے آپ اخروٹ لے کر آئے, وہ آپ بھی ہمیں بھی کھلائیں, وہاں سے ڈرائی فروٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ خود بھی لے کر آئے, آپ بھی کھائیں, اخروٹ بادام وہاں سے لے کر آئے, خود بھی ہم کو بھی کھلا دیں, تو حافظے کے لیے سب سے بہترین یہ ہو جائے گا. اور میں آپ کو حافظے پہ لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک مولانا صاحب مجلس پڑھ لیتے اور مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے الذی پڑھا اور آیت بھول گئے, الذی, پھر دوسری دفعہ پڑھا پھر آیت بھول گئے, آیت ہی یاد نہیں, تیسری بار الذی, آیت نہیں کہا حیدری, تو اسے مجلس بھی ہو گئے, لوگوں کے نعرے وارے لگائے اور اس کا کیا ہوا, پھر بدی ادھر ہو گئی, ختم. تو الذی حیدری, تو بقول کسی نے کہا مولانا دیکھیں یہاں پہ بھی علی نے مدد کی ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے. عطا ہر ایک کو نہیں ہوتی, یہ بھی ہے نا, عطا ہر ایک محنت. دیکھیں یہ تو اتفاق انسان بھول جاتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ شروع میں ہوا ہے. میں بہت پرانی بات بتا رہا ہوں, 99 کی بات بتا رہا ہوں, کہ جب میں مجلس میں پڑھتا تھا, لیکن 200-250 آدمی 200-150 آدمی گھر کے, ایک دفعہ مجمع اتنا ہو گیا ایک جگہ پارک میں مجلس سے, اچانک انہوں نے کہا پڑھ دو, میں کہا جائیں, ہم نے کہا ہوں گے 200 آدمی. جب یوں سر اٹھا کے دیکھا, میں نے کہا آج تو مر گئے. میں یا اللہ یا معصوم, جو دعا ہو سکتی تھی جو آتا تھا وہ پڑھا. آپ یقین مانے میں نے پانی منگوایا, گھبراہٹ دور کرنے, گلاس ہاتھ سے گر گیا, ہاتھ یوں کانپ رہا تھا, یوں لٹرلی بتا رہا میں آپ کو, یوں منگا یوں پانی گر گیا. اور سلام پڑھ رہا تھا, میں نے کہا اس کے بعد مجھے بیٹھنا ہے. اب آپ سوچے کتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی, کیوں, کم از کم اس مجمع میں 1000-1200 آدمی تھے جو میری آواز سن رہے تھے. 30 جگہ حلیم تھا, 30 جگہوں میں حساب لگا کتنے آدمی آتے ہوں گے. جیسے ہم نے لوگوں سے پوچھا نا, کہتے ہیں 4000 کا مجمع تھا, تو کیسے حساب کرتے ہیں, کہتے ہیں دریوں سے, ایک دری میں اگر 100 آدمی آتے ہیں تو آج اتنی دریاں بچھی ہیں, تو 4000 کا مجمع تھا. مجمع کو کاؤنٹ تو نہیں کرتا نا, ایک آیا 2 آیا, وہ کہتے ہیں ہم دریوں سے حساب کرتے ہیں. آج دریاں مطلب 200 دریا, 300 دریاں تھی, وہ تو کاؤنٹ ہو سکتی ہیں. تو پتہ 300 دریوں کا مطلب کیا ہوا, اتنے آدمی آئے, ایک دری میں اتنے آدمی بیٹھتے ہیں. اس طرح کھانوں سے حساب کرتے ہیں, ایک حلیم کی دیکھ میں 100 آدمی کھاتے ہیں, تو 30 دیکھ میں 3000 آدمی ہو گئے, کم سے کم مجمع 3000 آدمی کا مجمع تھا مثلا. تو وہ مجلس پڑھتے, اچھا مجلس تو چلے شروع کی, امام عسکری کی شہادت تھی, 8 ربیع الاول کا دن تھا, تو اللہ کا شکر ہے مجلس پڑھتے رہے. درمیان میں پڑھتے پڑھتے یہ میں بھول گیا کہ میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی. نہیں الذی نہیں, ہو تو پھر کیا ڈبل مائنڈ چل رہا تھا. ایک طرف میں پڑھ رہا ہوں اور ایک طرف یہ سوچ رہا ہوں یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی. وہ شکر ہے یاد آ گئی تو بات ختم ہوئی. پھر بعد میں نے اہل علم سے پوچھا, قوم میں جا کے انہوں نے بولا کہ بولا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کبھی بھی ممبر پہ آپ ڈبل مائنڈ لے کے نہیں بیٹھے. کیوں, مجلس خراب ہونے کا خطرہ ہے. یہ تو شکر ہے آپ کو بات یاد ہے, اتنا آپ نے زحمت کی, ورنہ جہاں جائیں مجلس نہیں آ رہی, مجلس پڑھیں ختم کریں, کہیں بجا کر ختم کر دیں. ڈبل مائنڈ ممبر پہ ڈبل مائنڈ نہیں ہو. کیوں, مجلس آپ جتنی روانی سے پڑھ لیں, جو آپ پڑھ لیں جتنی محنت سے, وہ ڈسٹرب ہو گئی نا مجلس, تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا. تو کبھی بھی ڈبل مائنڈڈ نہیں رکھیں, ورنہ حالات ایسے بھی ہوتے تھے. کراچی میں ایک جگہ پہ مجلس پڑھ رہا تھا, حالات خطرناک تھے, جہاں پہ بڑے مسائل ہوتے تھے. اب علاقہ بھی خطرناک تھا. میں جیسے جا کے ممبر بیٹھا, ایک آدمی میرے سامنے آ کے بیٹھا, شال پہن کے آ کے بیٹھ گیا. اب آپ سوچے, میں نے کہا یہ ابھی پھٹا. پوری مجلس میں نے اسی طرح پڑھی آغا صاحب کہ یہ ابھی پھٹا, یہ ابھی پھٹا. ایسے حالات تھے, حالات بڑے خطرناک تھے. اب آ کے بیٹھ کے چیکنگ ہوتی نہیں, چھوٹا سا علاقہ تھا, مسجد چھوٹی سی تھی, 10-20 لوگ بھی شاید آتے ہوں, لیکن آخری مجلس تھی تو مجمع زیادہ تھا اور جلوس ولوس تھا. پوری مجلس میں نے ٹینشن میں پڑھی آغا صاحب. کیوں, حالات ایسے. آدمی ٹینشن میں مجلس پڑھنا بہت مشکل ہے.
فری آدمی بولا اگر فری آپ بولا آپ مجلس چھوڑ دو کوئی ٹینشن نہیں ہے. مجلس ہمارے تجربے کے مطابق انسان سکون میں ہو نا آدھا گھنٹے کا ٹائم دے دے آدمی اپنے ذہن کو ریکال کرتا ہے مطالب کو اور پڑھتا ہے پھر پڑھ لیتا مجلس. الحمدللہ ایسا ہوا بھی ہے اور امام کی سب توفیقات ہے سب ائمہ کی توفیقات ہے کہ ائمہ نے اس قابل کیا ہوا ہے کہ مجلس ایٹ اے ٹائم آتی ہے تو آدمی الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں. یہ سب اوپر والے کہتا ہے سب اہل بیت علیہ السلام کا توسل ہے اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں ہیں. اور آپ لوگ نے جنہوں نے ایمرجنسی مجلسیں پڑھی ہوں گی خواتین نے اگر پڑھی ہوں گی آپ میں سے کسی نے ایمرجنسی مجلس پڑھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ مجلس آپ کی بہت اچھی ہوگی. اور اس کی وجہ آپ لوگوں کو شاید نہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم میں بتا دیتا ہوں. ہے عطا تو ہوتی ہے توسل. جب آپ کو ایمرجنسی میں کہا آپ کیا کہتے ہیں یا اللہ یہ بیوی آپ اس وقت اپنے مطالعے میں جاتے ہی نہیں ہے. آپ اس وقت میں ہوتی ہی نہیں ہے میں ٹوٹل اہل بیت ہوتے ہیں اس مجلس میں ٹوٹل عطا ہوتی ہے ٹوٹل آپ کہتے ہیں بس یا ذرا مدد کرنا یا امیر مومنین مدد کرنا یا بس بچا لینا. کیوں اس وقت آپ ٹوٹل اہل بیت کے اوپر ہوتے ہیں. عام دنوں میں کیا ہوتا ہے ہم نے مطالعہ کیا ہے ہم نے محنت کی حوضے میں پڑھا یہ پڑھا تو آپ کے اندر تھوڑا غرور تکبر 10-15% ہوتا ہے. اس لیے وہ مجلسیں کبھی خراب بھی ہو جاتی ہیں. ذرا سے انسان میں تھوڑا سا غرور آتا ہے آپ دیکھیں فوراً اس کو ٹچنگ مل جاتی ہے اوپر سے آتا جو اوپر سے یہ بھی آتا ہوتی ہے کہ یہ کام غلط کیا تو اس کا رتیہ بھی انسان کے سامنے آ جاتا ہے. تو بہرحال اس دعا کے ساتھ پروردگار عالم آپ سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے. جو بھی اس کام میں مشکلات آ رہی ہیں خدا اس کو آسان فرمائے. آپ جو خدمت کر رہے ہیں جہاں کے انتظامی منتظمین سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تمام مشکلات کو دور فرمائے. تمام آپ کی عبادت کو قبول فرمائے پروردگار عالم. امام زمانے کے احوال و انصاف میں شامل فرمائے. اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے. اس ادارے میں جتنے بھی ہر سال جو افراد آتے ہیں خداوندہ ان کی توفیقات میں اضافہ ہو اور جو یہاں سے پڑھ کے جا رہے خداوندہ انہیں بھی توفیق دے وہ جا کے دین کی خدمت کریں تاکہ صحیح پیغام پہنچا سکے اور اپنے آخرت امام زمان کے دور میں تاجیل فرمائے. درود پڑھیں.